ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اللہ کا بڑا کرم ہے، بڑا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ یہ اللہ ہی کا کرم ہے، اللہ ہی کا فضل ہے جس نے ایمان عطا فرمایا، اور یہ ایمان اللہ کے خزانے کی بہت ہی قیمتی دولت ہے۔ ہم سب کو ابھی اندازہ نہیں ہے کہ ایمان کی اہمیت، ایمان کی قدر و قیمت اللہ کی نظر میں کتنا ہے۔ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ جب تک ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا دنیا میں رہے گا، اللہ اس دنیا کے نظام کو ایسے ہی چلاتے رہیں گے، ایسے ہی چلاتے رہیں گے۔ اور جس دن ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا دنیا میں نہیں رہے گا، اللہ تعالیٰ اس پوری دنیا کے نظام کو ختم کر دیں گے۔ تو یہ اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے، کتنا بڑا احسان ہے کہ ایمان والے کی برکت سے پوری دنیا کا نظام اللہ نے قائم کیا ہے۔ اور محترم سامعین، دنیا کے اندر بے شمار نعمتوں سے اللہ نے ہمیں نوازا ہے، جن نعمتوں کے ذریعے سے ہم اللہ کی طاقت کو، اللہ کی بڑائی کو سمجھ سکتے ہیں۔ دنیا کے بنانے کا اللہ کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ دنیا کے بنانے کا مقصد صرف اپنی پہچان کرانا، اپنا تعارف کرانا ہے۔ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے اس دنیا کی تخلیق کی۔ تو ناظرین، جس طرح سے اللہ نے ایک انسانی مخلوق بنائی ہے، اسی طرح سے ہزاروں طرح کی مخلوق اللہ نے بنائی ہے، لیکن اس ساری مخلوقات میں سب سے اشرف، سب سے اچھا، سب سے بیش قیمتی انسان کو بنایا ہے۔ اب انسان کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے بنانے والے کو، اپنے خالق و مالک کو پہچان کر زندگی گزارے۔ اسی میں اس کی نجات ہے، اسی میں اس کی کامیابی ہے۔ جو انسان اپنے رب کو پہچانے گا، جو انسان اپنے رب کی عبادت کرے گا، جو انسان اپنے رب کی پرستش کرے گا، تو وہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دیں گے، کیونکہ دنیا کا بھی کارخانہ اللہ ہی نے چلایا ہے، آخرت میں بھی اللہ ہی کی حکومت ہوگی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ جو ہے قیامت میں کہیں گے، آج کا بادشاہ کون ہے؟ کون ہے بادشاہ؟ دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ اپنے آپ کو بادشاہ کہلاتے تھے، آج بتاؤ کون ہے بادشاہ؟ آج کا بادشاہ کون ہے؟ اور پھر کہے گا اللہ تعالیٰ کہ آج کا بادشاہ تو میں ہی ہوں، صرف اللہ کی ذات ہے آج کی بادشاہت کے لیے۔ ساری کی ساری انسانیت پریشان ہوگی۔ تو محترم ناظرین، ہم سب کو اپنے رب کو پہچان کر زندگی گزارنا چاہیے۔ زندگی ہمیشہ کے لیے نہیں ملی ہے، بہت مختصر سی زندگی ہے، کس کی کب پوری ہو جائے گی کچھ پتہ نہیں۔ دنیا کے اندر ہر انسان اپنے وقت پر آتا ہے، جب اللہ ارادہ کرتا ہے تو انسان دنیا میں آ جاتا ہے، اور جب اللہ ارادہ کرتا ہے انسان دنیا سے چلا جاتا ہے۔ نہ انسان کے آنے میں انسان کا کوئی دخل ہے، نہ انسان کے جانے میں دنیا سے انسان کا کوئی دخل ہے۔ اللہ ہی کے حکم سے آنا ہے، اللہ ہی کے حکم سے جانا ہے۔ تو محترم ناظرین، جو دنیا کی زندگی ہے، اس زندگی کو بھی اللہ کی مرضیات پر اگر گزاریں گے، جو اللہ نے قاعدہ و قانون دے کر دنیا میں بھیجا ہے، ہمیں اس زندگی کو اس طریقے پہ گزاریں گے، اللہ ہم سے خوش ہو کر ہماری دنیا بھی بنائے گا، ہماری آخرت بھی بنائے گا۔ تو ہمیں ناظرین اپنی دنیا اور آخرت کی فکر کے لیے اللہ کے حکموں پہ زندگی کو لگانا ہے۔ تو اللہ کی بے شمار نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کرنا ہے، اور جو اللہ کی عبادت کرے گا، جو اللہ کے سامنے سر جھکائے گا، جو اللہ کی طاقت کو تسلیم کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے مددگار ہوں گے، اللہ اس کا مددگار ہوگا۔ ہر مشکل میں اللہ اس کے لیے راستہ نکالیں گے۔ ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ماننے والوں کے لیے مشکلوں میں راستہ نکالا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر عمل سے، ہر حالات سے واقف ہے، تو ہمیں اللہ ہی کی عبادت کرنا ہے، اللہ ہی سے مدد مانگنا ہے۔ اسی لیے سورہ فاتحہ کے اندر
بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، ہم سب کو اللہ کی عبادت کرنا ہے، اور یہ بات ہم ذہن نشین کر لیں کہ جتنی نعمتیں دنیا کے اندر ہیں وہ ساری کی ساری اللہ ہی کے خزانے سے ہیں۔ ایک نعمت اگر اللہ تعالیٰ چھین لے تو ساری زندگی بیکار ہو جائے۔ اللہ نے کسی کو بہت پیسہ دیا لیکن ایک نعمت چھین لی کہ اس کو کھانا جو ہے نہیں کھا سکتا، وہ اچھے کھانے نہیں کھا سکتا، اب یہ سارا پیسہ جو ہے اس کے لیے بیکار، اس کے کھانے سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھائیں گے، یہ نہیں کھا سکتا۔ تو ایک بھی نعمت اگر اللہ تعالیٰ چھین لے تو زندگی جینا انسان کا مشکل ہو جائے۔ تو ناظرین، اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، اللہ کی نعمتوں پر، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری سے بچیں۔ جیسا کہ ہم سب کا آج رواج ہے، کھانے میں اسراف، کپڑوں میں اسراف، ہر چیز میں اسراف، اور ہر فی شکایت رہتا ہے زبان پر کہ ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں صاحب، ہم تو بہت پریشان ہیں۔ نہیں، اللہ کی شکر ادا کریں، جس حال میں اللہ نے رکھا ہے اس کا خوب شکر ادا کریں۔ قرآن کے اندر آتا ہے، علماء بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم ہماری نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے تو ہم تمہاری نعمتوں کو بڑھا دیں گے، اور اگر تم نے ہماری نعمتوں کی ناقدری کی، ناشکری کی، تو ہم تمہاری نعمتوں کو چھین لیں گے۔ تو ناظرین، ہمیں اللہ کی شکر گزاری کرنا ہے، اللہ کی نعمتوں کی جو ہے قدردانی کرنا ہے، اور جو زندگی گزر گئی ہے اس پر توبہ کرنا ہے۔ تو ناظرین، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو باتوں میں کہنا سننے میں جو غلطی ہوئی ہو اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔